وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام. آج کے شو میں نئے سال میں پاک امریکہ تعلقات میں نئے چیلنجز اور پاکستانی حدود میں ڈرون حملہ, افغان طالبان کی طرف سے پاکستان اور چین سے روابط کی تصدیق, ان بگڑتے سنبھلتے تعلقات پر کیا اثر ڈالے گی, اس پر گفتگو کریں گے. اس کے علاوہ بھی پروگرام میں بہت کچھ شامل ہے. شروع کرتے ہیں ویو 360. خواجہ سراؤں پر تشدد, وجوہات کیا ہیں؟ وہ خواجہ سراؤں کو کڈنیپ بھی کرتے ہیں. خواجہ سراؤں ڈر کے مارے نہ تانے پہ جاتے ہیں. ملاقات قصہ گوئی کے فن کو زندہ رکھتے کچھ بچوں سے, اور دماغ کے کینسر کے باوجود معمول کی زندگی گزارنا ممکن. امریکہ نے پاکستانی دفتر خارجہ کے اس بیان کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے کہ 24 جنوری کو کرم ایجنسی میں ہونے والے ڈرون حملہ افغان مہاجرین کے ایک کیمپ پر کیا گیا تھا. ادھر پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرم ایجنسی میں قائم افغان مہاجرین کے کیمپ میں موجود انفرادی ہدف 24 جنوری کو کیے گئے ڈرون حملے کا نشانہ تھا. بیان کے ساتھ افغان مہاجرین کے مختلف علاقوں میں قائم کیمپوں کا ایک نقشہ جاری کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس واقعے میں جس طرح دہشت گرد افغان مہاجرین کے کیمپ میں جا ملا, اس سے پاکستان کے اس موقف کی تصدیق ہوتی ہے کہ دہشت گرد افغان مہاجرین کے ساتھ بآسانی گھل مل سکتے ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق 19 مہینوں کے دوران یہ پہلا ڈرون حملہ ہے جو پاکستانی سرحد کے اندر کیا گیا ہے. اور پاک امریکہ تعلقات میں سال 2018 کا آغاز کئی حوالوں سے نئے چیلنج پیش کر رہا ہے اور دونوں ملکوں میں تجزیہ کار اور پالیسی ساز یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تعلقات میں جاری یہ گرم سرد موسم آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گا. انہی معاملات پر نظر ڈالی ہے امان اظہر نے اپنی اس رپورٹ میں. سیاست کے رنگ نرالے. کسے نہیں یاد مسٹر ٹرمپ کی بطور نامزد امریکی صدر اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کو فون کال, جس کا پاکستان کی جانب سے خاصا چرچا کیا گیا. اس کے برخلاف سال 2018 کا آغاز ہوا صدر ٹرمپ کی پاکستان کے کردار کے بارے میں مذمتی ٹویٹ سے, جبکہ نواز شریف کرپشن الزامات کے باعث سابق وزیر اعظم ہو چکے ہیں. یہ نہیں چلے گا. توقع کے مطابق پاکستان میں مذہبی کارکنان نے صدر ٹرمپ کی ٹویٹ کے خلاف سڑکوں کا رخ کیا, جبکہ واشنگٹن میں مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ ان اقدامات کو محض علامتی سمجھنا غلط ہوگا. یہ شاید آنے والے دنوں میں امریکہ کی جانب سے مزید سخت فیصلوں کا پیش خیمہ ہے, جن کا مقصد پاکستان پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ افغانستان میں جاری سرکشی کو روکنے میں مدد دے. تو کیا مفادات کی اس جنگ میں پاکستان ہی وہ مہرہ ہے جس پر دباؤ بڑھانے سے افغانستان میں نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ ماہرین ایسا نہیں سمجھتے. میرے خیال میں یہ غلط پالیسی ہے پاکستان کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. امریکہ ایک طرح سے دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم باز آ جاؤ اور ہمیں افغانستان میں جنگ جتا دو. مسئلہ میرے خیال میں یہ ہے کہ پاکستان از ناٹ کیپیبل آف دیٹ. تو اگر پاکستان افغان مسئلے کا جزوی حل بھی ہے تو کون سے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے نقطۂ نظر میں ہم آہنگی آ سکے؟ ماروین کہتے ہیں جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے وہ یہ ہے کہ ایک مشکل تعلق مخالفانہ تعلق میں بدل جائے. اس سے یقیناً امریکہ کو افغانستان میں فائدہ نہیں ہوگا, جہاں پاکستان کامیابی میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے, اور اس سے پاکستان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. اٹلانٹک کاؤنسل سے وابستہ شجاع نواز کہتے ہیں پاکستان کو طالبان قیادت سے روابط کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا. اب بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو اپنے حق میں سوچنا چاہیے کہ آیا حقانی گروپ کی قیادت یا افغان طالبان کی قیادت جو امریکہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہے, ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے یا ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جائے. لیکن شاید اسلام آباد میں حکام کے لیے یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان یا حقانی قیادت واپس جائے, کیونکہ ایسا ہونے سے ان پر اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا. تو پاکستان کے مفاد میں ابھی بھی یہی ہے کہ ان پر اثر و رسوخ قائم رہے. تو جہاں ایک جانب تو یہ توقع کی جائے کہ آنے والے دنوں میں یہ تمام گھمبیر معاملات شاید مزید واضح ہو پائیں گے, وہیں کم از کم اس بات پر تجزیہ کاروں کا اتفاق ہے کہ ٹویٹر ڈپلومیسی سے معاملات سدھرنے کے بجائے بگڑیں گے. امان اظہر, اردو VOA, واشنگٹن.
پاکستان اور امریکہ کے پیچیدہ تعلقات پر مزید بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے پولی ٹیک کے سی ای او اور تجزیہ کار عارف انصار سے۔ عارف، ویلکم ٹو ویو 360۔ آپ نے ابھی ایک خبر بھی سنی اور رپورٹ بھی دیکھی جس میں ڈرون حملے کی بات کی گئی۔ گزشتہ روز امریکی افواج کی جانب سے پاکستان کی حدود میں ہونے والا ڈرون حملہ جس کی لوکیشن ایک معمہ بن گئی ہے، پاکستان کی طرف سے کھل کر حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ اگر دونوں ملکوں کو تعلقات بہتر کرنے ہیں تو کیا اس طرح کے معاملات پر کھل کر بات نہیں ہونی چاہیے؟ پہلے ہی سے ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے بعد اس طرح کے جو ہے حملہ کیا جانا چاہیے؟ جی آصف، یہ ایک بون آف کنٹینشن ہے، جس طرح کہ آپ نے یہ تجزیہ بھی پیش کیا، رپورٹس پیش کی۔ پاکستان کی طرف سے پوزیشن ہے کہ ایسے حملوں سے کہ کوآپریشن کیا جائے، اور اگر پاکستان کو اطلاع دی جائے ایڈوانس میں تو پاکستان خود اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے کہ اگر کوئی اطلاع ہے کہ کوئی ملیٹنٹس ہیں یا ایکسٹریمسٹ کسی علاقے میں ہیں ان کی حدود کے اندر، پاکستان کی حدود کے اندر، تو وہ خود ایکشنز لے سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان مسٹرسٹ ہے، جس کی ایک تسلسل ہے، جس کا کانٹیکسٹ آپ نے بیان کیا، اس کی وجہ سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ یا جو انفارمیشن شیئرنگ شاید پوری نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ پرسیپشنز کی بھی بات ہے، اس وقت یہ پرسیپشنز وارفیئر بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی طرف سے پوزیشن ہے کہ جو حقانی نیٹ ورک ہیں وہ تو پاکستان میں نہیں ہیں، وہ آپریشنز کے بعد افغانستان سائٹ پہ چلے گئے۔ آبویسلی امریکہ کی پوزیشن ہے کہ نہیں، وہاں پہ ان کی موجودگی ہے۔ جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو امریکہ کی طرف سے کلیم ہے کہ یہ حقانی کے کوئی لیڈرز تھے، وہ مارے گئے ہیں۔ پاکستان نے کا جو بیان آیا ہے کل، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو افغان ریفیوجی کیمپ میں حملہ ہوا ہے اور یہ وہاں پہ کچھ لوگ مارے گئے ہیں، افغان ملیٹنٹس ہیں۔ لیکن اس میں جو پوائنٹ وہ ہے کہ پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر حقانی ہے بھی پاکستان میں تو کیونکہ افغان پاکستان بارڈر کھلے ہوتے ہیں، تجارت ہوتی ہے، افغان ریفیوجیز ہیں بہت سارے اب بھی پاکستان میں، تو ان میں چھپ کے وہ رہ سکتے ہیں، اور اس لیے پاکستان یہ پوزیشن لے رہا ہے کہ ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے۔ تو یہ جو ہے یہ تسلسل سے یہ بیک اینڈ فورتھ پوزیشنز میں ڈفرنس ہے، لیکن وہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ آگے بڑھے گی تو پھر وہ اس طرح کی شاید بیانات پبلک میں نہ آئیں، جس طرح کہ ہم نے دیکھے۔ اور تسلسل میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک خبر جو آج آئی اور کل سے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ افغان طالبان کا ایک وفد پاکستان آیا اور پاکستان اور چین کے ساتھ ان کے رابطوں کی بات سامنے آئی۔ تو آپ کے خیال میں یہ خبریں پاک امریکہ تعلقات، بگڑتے ہوئے تعلقات پر کیا اثر ڈالیں گی آنے والے وقت میں؟ جی، یہ پیچیدہ معاملہ ہے، کیونکہ امریکہ کی بھی اسٹیٹڈ پوزیشن یہی ہے کہ بات چیت ہونی پڑے گی، اور جو افغان کنفلکٹ کا حل ہے اس کی بات چیت کے تھرو ہی حل نکلے گا۔ اور جو ریسنٹ آفیشلز کے بیان آئے امریکہ سے، وہ بھی یہ بات ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن کس پوائنٹ پہ بات چیت ہوگی، کن کنڈیشنز میں بات چیت ہوگی، اس پہ ڈفرنس ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ ان کو باور کرانا پڑے گا افغان طالبان کو کہ ان کو میز پہ آنا ہے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، ورنہ ان کے خلاف ملٹری آپریشنز چلتے رہیں گے۔ پاکستان کی طرف سے پوزیشنز ہیں کہ جو اب تک کائنیٹک اپروچز استعمال کی جا چکی ہیں، ان کا جو بھی حل نکلنا تھا وہ نکل آ چکا ہے، اور اب بجائے یہ ایمفسائز کرنے کے مزید آپریشنز کیے جائیں، بات چیت کی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ڈفرنس ابھی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ بات چیت یا طالبان کا چین یا پاکستانی نمائندوں یا ترکی کے نمائندوں سے ملنے سے امریکہ پاکستان کے تعلقات خراب نہیں ہو رہے، لیکن یہ کہ یہ کس فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرنا شاید باقی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی یہی کہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے ان بات چیت کو لیڈ کیا جانا چاہیے اور اسے افغانستان کو اسے آن کرنا چاہیے۔ لیکن امریکہ کا ایک بڑا مطالبہ حافظ سعید اور کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائیوں کا بھی ہے جو پاکستان میں چندہ اکٹھا کر رہی ہیں، جبکہ پاکستان کی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ عسکریت پسند تنظیموں کو فلاحی کام کرنے سے روکا گیا تو وہ دوبارہ دہشت گردی کی طرف لوٹ جائیں گی۔ ان حالات میں اب یہ دونوں ملک مل کر کیسے کام کر سکتے ہیں، اور کیا پاکستانی وزارت داخلہ کا یہ بیان جو ہے یہ ان حالات میں ٹھیک ہے؟ جی، اس میں جو ڈفرنس آف اوپینینز پھر ہیں پوزیشنز میں، پاکستان کی جو ریسنٹ پوزیشنز آئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ وہ کچھ گروپس کو مین سٹریم کرنا چاہتے ہیں، جس کی مراد یہ ہے کہ ان کو شاید سیاست میں بھی لایا جائے، اور یہ جو ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کرنے کی جو آئیڈیالوجیکل ہے یا جو بھی نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے میں یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ کیا کوئی ایسے گروپس ہیں یا ملیٹنٹس ہیں جن کو مین سٹریم میں لا کے مین سٹریم کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنا وائلنس چھوڑ دیں۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے پوزیشن ہے کہ
اور جس پہ ان پہ بلیم بھی آتا ہے انٹرنیشنلی کہ وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں جو گروپس ملیٹنٹس جو کشمیر میں یا انڈیا اورینٹڈ ہیں ان پہ وہ ڈفرینٹ ہیں، جو افغانستان سے ریلیٹڈ ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں، جو پاکستان کے اوپر ایکشن کرتے ہیں، پاکستان کو دشمن کے طور پر ان پہ اٹیکس کرتے ہیں، ان کی طرف پاکستان کا رویہ فرق ہے، اور اس پہ بھی ان کے اوپر پاکستان کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے کہ وہ یہ ڈفرینشیشن کیوں کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی جو پوزیشن ہے کم از کم وہ یہ ہے کہ اور انہی حالات کا جائزہ لینے کے لیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی تعزیرات سے متعلق کمیٹی بھی ان دنوں پاکستان میں ہے. بالکل بریفلی مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ جو کمیٹی پاکستان میں ہے جو جائزہ لے رہی ہے ان کا دورہ اس وقت میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اہمیت رکھتا ہے بالکل، کیونکہ وہ فرسٹ ہینڈ دیکھ سکیں گے کہ کیا معاملات ہیں، ان آرگنائزیشنز کی کیا سرگرمیاں ہیں، اور کچھ بیانات جو میڈیا میں آئے وہ تو یہ بھی ہیں کہ حافظ سعید نے شاید انہیں انوائٹ کیا ہے کہ وہ آئیں اور ان کا دورہ کریں کہ وہ کون سی جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں. تو آبویسلی دونوں جو کمیٹی جو دورے پہ گئی ہوئی ہے ڈیلیگیشن، ان کو فرسٹ ہینڈ موقع ملے گا موقف کو سمجھنے کا بھی، اور پھر جو بھی وہ موقف آگے اپناتے ہیں. بالکل شکریہ عارف انصار، آپ ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو جی، السلام علیکم. اور دنیا کی 3000 طاقتور، دولت مند، معروف اور بارسوخ شخصیات دنیا کے اہم معاشی اور تجارتی معاملات پر بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ کی اسکی ریزورٹ ڈیووس میں جمع ہو رہی ہیں. صدر ٹرمپ بھی ورلڈ اکنامک فورم کے اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، لیکن روانگی سے پہلے انہوں نے واشنگٹن میں میڈیا کے نمائندوں سے اہم بات چیت کی، جس کی تفصیلات لیں گے کیپٹل ہل پر نیلوفر مغل سے. نیلوفر مغل، کیا تفصیلات رہیں اس بات چیت کی؟ جی ثاقب، انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ 2016 میں امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والی جو ٹیم ہے اس کے سربراہ رابرٹ مولر سے حلفاً بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے وہ اپنے وکلاء سے مشورہ کریں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی اگر مزاحمت کریں گے تو اس سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ خیال کیا جا سکتا ہے. دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے جو وکیل ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس تحقیقاتی ٹیم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو ملاقات کا فریم ورک ہے وہ ابھی طے کیا جا رہا ہے. یہ تو تھے اندرونی حالات اور اندرونی چیلنجز. جیسے آپ نے کہا کہ امریکی صدر ڈیووس جا رہے ہیں، وہاں پر بھی انہیں کچھ چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ فری ٹریڈ اور گلوبلائزیشن. وہاں پر وہ کس قسم کے حالات کا سامنا کرتے ہیں، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ورلڈ اکنامک فورم عالمی سیاسی اور تجارتی رہنماؤں کے لیے دیکھنے اور دیکھے جانے کی جگہ ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بل کلنٹن کے بعد سے پہلے امریکی صدر ہیں جو اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. جب امریکہ کے صدر یہاں ہوں گے تو گلوبلائزیشن پر کھل کر بات ہوگی. لیکن ان کے خطاب سے پہلے ہی گلوبلائزیشن اور آزاد تجارت کو وسعت دینے کے صدر ٹرمپ کے موقف کی وجہ سے تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے. ان انتظامی اقدامات سے شفاف تجارت کے اصول برقرار رہیں گے اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ اب امریکہ کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکے گا. منگل کو فورم سے اپنے ابتدائی خطاب میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے صدر ٹرمپ سے مختلف بات کہی. گلوبلائزیشن کے خلاف پروٹیکشن عزم کو تحفظ دینے کی خواہش مند طاقتیں سر اٹھا رہی ہیں. ان کا مقصد نہ صرف گلوبلائزیشن کو روکنا ہے بلکہ اس کے قدرتی بہاؤ کا رخ بدلنا ہے. ایسے ہی جذبات امریکہ کے کئی یورپی اتحادیوں اور چین اور جاپان جیسی بڑی عالمی معیشتوں کے بھی ہیں. تو ایسے میں صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ کے ایجنڈے کو کیسے دیکھا جائے گا؟ میرے خیال میں کچھ متنازع صورتحال پیدا ہوگی، کچھ تشویش بھی موجود رہے گی، کیونکہ یہ ایک طرح سے بین الاقوامی نظام کا تبدیل ہوتا ہوا کردار ہے، یا کم از کم اس نظام سے امریکہ کے تعلقات میں تبدیلی ضرور ہے. صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران گلوبلزم کے خواب کو ناقابل عمل قرار دیا تھا. اب وہ جن پیغامات کے ساتھ گلوبلزم کا مرکز سمجھے جانے والے شہر ڈیووس جا رہے ہیں، ممکن ہے ان کے بہت سے اتحادی رہنما انہیں سننا نہ چاہتے ہوں. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ڈیووس پہنچ چکے ہیں. وہاں پر ان کے دورے اور ان کی جو پالیسیاں ہیں اس کے خلاف پہلے سے ہی مظاہروں کا آغاز بھی ہو چکا ہے. کچھ مظاہرین نے ڈیووس کانگریس سینٹر کے جو عمارت ہے اس میں داخل ہونے کی کوشش کی، سیکیورٹی کو توڑنے کی کوشش کی، اور ایسی بھی کچھ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جب جمعے کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس فورم سے خطاب کریں گے تو کچھ شرکاء یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس تقریر کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے گزشتہ دنوں میں افریقی ممالک کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے. جی ثاقب.
نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے. تھینک یو نیلوفر فار دیز اپڈیٹس. اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے بریکنگ نیوز اور خبروں کی تفصیلات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ قصور میں پیش آنے والے زینب قتل کیس کے مجرم کی بینک اکاؤنٹ کی جانچ کی خبریں اور کئی دلچسپ فیچرز بھی پڑھ سکتے ہیں. اور امریکہ کی ایک عدالت نے USA جمناسٹک کے گورننگ باڈی کے رکن اور مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک ایک 54 سالہ ڈاکٹر لیری نصر کو ایتھلیٹ بچیوں سے جنسی زیادتی کے کئی الزامات میں 40 سے 175 سال کی سزائے قید سنائی ہے. مقدمے کی کارروائی میں 150 ایتھلیٹ لڑکیوں اور خواتین نے عدالت کو ڈاکٹر کے غیر اخلاقی رویے کی تفصیلات سے آگاہ کیا. کئی متاثرین کے بیانات ڈاکٹر نصر کی عدالت میں موجودگی کے دوران لیے گئے. عدالت کی جج نے سزا سناتے ہوئے ملزم کو امریکی تاریخ میں بچوں سے جنسی زیادتی کا بدترین مجرم قرار دیا اور کہا کہ وہ زندگی بھر جیل سے باہر نہیں آ پائے گا. جج نے متاثرہ خواتین اور لڑکیوں کی بہادری کی تعریف بھی کی. اور پاکستان میں خواجہ سراؤں کے بارے میں معاشرتی رویے اکثر سوالات کی زد میں آتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا میں پچھلے کچھ سالوں سے خواجہ سراؤں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے دوران علیشہ، سپوگمئے اور نہ جانے کتنے خواجہ سراؤں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا. اس کے پیچھے کیا عوامل کا فرما ہیں اور پولیس کیا کر رہی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. پشاور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ٹرانسجنڈر افراد کے خلاف جرائم کی خبریں روز کا معمول بن چکی ہیں. اس طرح 7-8 گروپس ہیں جو یہاں پر پشاور میں بنے ہوئے ہیں. وہ بتہ بھی زور زبردستی سے لیتے ہیں. وہ خواجہ سرا کو کڈنیپ بھی کرتے ہیں. خواجہ سرا ڈر کے مارے نہ تانے پہ جاتے ہیں نہ وہ کچھ کرتے. اگر وہ اسے یہ بولتے ہیں اگر تم نے کچھ بولا یا اپنی آواز اٹھایا ایس بھی کوئی ایسی چوک تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے. ہر مہینے میں کئی مرتبہ پشاور پریس کلب میں خواجہ سرا پریس کانفرنس کرتے اور احتجاج کرتے نظر آتے ہیں. اس میں ان کا سب سے بڑا مطالبہ تشدد کے واقعات کی روک تھام اور تحفظ کے حصول کے لیے حکومت سے اپیلیں ہوتی ہیں. حکومت سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ مجھے انصاف ملے. میں آخر کب تک چھپ چھپ کے ناچوں گی؟ یہی میرا کام ہے اور یہی میری روزی روٹی. یہ لوگ ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے تو ہم کیا کھائیں گے آخر؟ حکومت مجھے تحفظ دے یا کوئی اور راستہ دکھائے. غیر سرکاری تنظیم بلو وینز کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2015 سے 2017 تک صرف خیبر پختونخوا میں 54 خواجہ سراؤں کو قتل کیا گیا ہے، جبکہ صرف 2017 میں تشدد کے 350 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں. پولیس جو FIR وغیرہ جو لانچ کرتی ہے وہ اتنے کمزور اور ویک ہوتے ہیں. اگر اس میں کوئی کسی کو گرفتار بھی کیا جائے تو وہ 1 دن یا 2 دن میں وہ واپس ضمانت پہ رہا ہو جاتا ہے. بتھے کے حوالے سے پچھلے سال ہمیں ایسا کوئی کیس بتھے کے حوالے سے رپورٹڈ نہیں ہے. طبقہ تھوڑا وہ ونریبل ہے نو ڈاؤٹ، اس حوالے سے ان کو تھوڑا وہ فیلنگ رہتی ہے شاید. ادروائز ان کی رپورٹ جو ہے وہ سنی بھی جاتی ہے، رجسٹر بھی کی جاتی ہے. ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے ناروا سلوک کے لیے اکثر مذہبی حوالوں کو جواز بنایا جاتا ہے. اسلام تو ان کو مکمل تحفظ دیتا ہے، برابر کا انسان سمجھتا ہے. نہ ان کے جنازے میں کسی نے کوئی رکاوٹ کی بات کی ہے، نہ اللہ کی پیدائش ہے، اللہ کی طرف سے انسان تخلیق کیے گئے ہیں، کوئی کس طرح کوئی کس طرح. تو معاشرے میں تو اصولاً ان کا عزت نفس بحال کرنا چاہیے تھا، یہاں تو مجروح کر دیا گیا. کیوں نہیں آ سکتے؟ مذہبی رہنما بھی اپنی جگہ درست، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اور ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے حقوق کے لیے لڑنے والے کارکن بھی. تو پھر غلط کون اور کیا ہے؟ اس کا جواب جان کر مسئلے کا حل تلاش کرنا خواجہ سرا کمیونٹی پر ظلم کے خاتمے کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ انہیں معاشرے کا ایک فعال حصہ بنانے کے لیے بھی انتہائی اہم ہے. عمر فاروق، اردو VOA، پشاور. امریکہ میں ہر سال دماغ کے کینسر کے تقریباً 78,000 اور دنیا بھر میں 4 لاکھ نئے کیسز سامنے آتے ہیں. اس کینسر کا علاج خاصا مشکل ہوتا ہے اور اس کے مریض شاذ و نادر ہی صحت یاب ہو پاتے ہیں. لیکن اب کچھ نئی تھراپیز برین کینسر کے مریضوں کو طویل اور معمول کی زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں. کیسے؟ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. یہ ٹوپی الیکٹروڈ سے پر ہے جو جوائس اینڈرسن کے دماغ کو برقی شعاعیں فراہم کر رہی ہے. بہت سے لوگ مجھ سے اس سے متعلق پوچھتے ہیں، چھوٹے بچے بھی، کہ میرے سر پہ کیا ہے. میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ سپر ہیرو کیپ ہے. اگر جوائس سپر ہیرو ہے تو اس کا ناقابل شکست دشمن برین کینسر ہے، جس کی تشخیص سن 2014 میں ہوئی تھی.
وہ بہت ہی تکلیف دہ وقت تھا. شروع کے کچھ مہینے تو ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بہت بھیانک تھے. جوائس سرجری، کیموتھراپی اور شعاؤں کے ذریعے علاج کے عمل سے گزری، لیکن الیکٹروڈ تھراپی نسبتاً نئی ہے. یہ برقی مقناطیس کینسر والے خلیوں کی نشو و نما میں خلل ڈالتے ہیں اور آخر وہ سیلز مرنے لگتے ہیں. جب ہم اس کا آغاز کر رہے تھے تو ہر نئے مرحلے پر یہ ایک سائنس فکشن ہی معلوم ہوئی، لیکن میرے خیال میں اس نے یہ دکھایا ہے کہ کینسر تھراپی کیسے نئی دنیا کے در کھول رہی ہے. وہ ریسرچرز جنہوں نے اس طریقہ علاج کا جائزہ لیا ہے کہتے ہیں کہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ اس الیکٹروڈ کیپ نے زندگی میں اضافہ کیا ہے، اگرچہ یہ اس مرض سے مکمل چھٹکارا نہیں دلاتی. ایک درمیانی اضافہ 16 سے 21 ماہ تک ہے، لیکن ہم نے خاص طور پر اس سے 2، 3، 4 اور 5 سال تک زندگی میں اضافہ نوٹ کیا ہے. اینڈرسن کو اپنی باقی زندگی یہ ٹوپی پہننا ہوگی اور ابھی تک اس کے MRI میں کوئی نیا ٹیومر نظر نہیں آیا. مجھے اسے اپنے سر پر پہننے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. مجھے اس بات کی بالکل فکر نہیں کہ لوگوں کو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ میں کینسر کی مریض ہوں. FDI نے سن 2012 میں اس قسم کے علاج کی منظوری دی تھی تاکہ کینسر کے خلیوں کی پیداوار کو روکا جا سکے. کیون اینکس کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو VOA. پاکستان کی طرح بھارت میں بھی سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے میں کم معیاری سمجھا جاتا ہے، لیکن دلی کے ایک سرکاری اسکول کے بچے اس تاثر کو غلط ثابت کر رہے ہیں. یہ بچے ایک تھیٹر گروپ کی مدد سے قصہ گوئی کے بھولے بسرے فن کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں. نئی نسل کے ہاتھوں میں آ کر قصہ گوئی کا یہ فن کیا جادو چلا رہا ہے، بتا رہی ہیں دلی سے رتول جوشی. پرانی دلی کے ترکمان گیٹ علاقے میں قصہ گوئی کبھی اعلیٰ درجے کی تفریح میں شمار ہوتی تھی. جدید دور میں نہ وہ فن بچا نہ اس کے فنکار، لیکن دلی میونسپل کارپوریشن کے اسکول کی بدولت یہ بھولی روایت پھر جی اٹھی ہے. قصہ گوئی کو بچوں تک پہنچانے کی مہم شروع کی ہے تھیٹر گروپ ٹیلنٹ کے بانی ارشاد عالم خوبی نے. ارشاد کے دادا نانا مانے ہوئے قصہ گو تھے. ارشاد مانتے ہیں کہ قصہ گوئی ان کی پہچان کے ساتھ ساتھ شہر کی تہذیب کا بھی حصہ ہے. اس تہذیب کو بچانے کی ایک کوشش کے طور پر ان کے پرانے اسکول نے ورکشاپس کرانے کی اجازت دی. دنیا پیچھے بھاگ رہی ہے کہ انگلش میڈیم ہو، ادھر ہو ادھر ہو، لیکن جو اپنی لینگویج ہے، ہندی ہے، ہماری اردو ہے، اس میں بچے بہت کچھ ان کے برابر کی ٹکر ہے، سمجھ لیجیے. ہم ان کی پروناؤنسیشن پر بھی کام کرتے ہیں کہ ان کا تلفظ کیسا ہونا چاہیے، اس ورڈ کو کیسے بولنا، تو دھیرے دھیرے وہ امپروومنٹ ہم دیکھتے ہیں. فلم میں جب کویتائیں ہوتی ہیں، جب کویتائیں ساتھ ایکٹنگ کرتے ہیں نا، تب مجھے اچھا لگتا ہے. اس میں کویتائیں بولتے بھی اور ایکٹنگ بھی کرتے ہیں. اپنے فن کو زندہ رکھنے کے جنون میں ارشاد اور ان کے ساتھی نفع نقصان کا کوئی حساب نہیں رکھتے. The Qissa Goi tradition which they're keeping alive is completely on their own initiative. They get zero funding from anybody to do this work. اس آرٹ فارم کے ساتھ سب سے بڑی دقت یہ تھی کہ اس کے بارے میں لٹریچر فارم میں کہیں پر بھی کچھ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوا. جب مجھے انٹیک سے پتا چلا کہ دلی کو ورلڈ ہیریٹیج سٹی کا درجے کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے تو اس دوران پہ ہمارے کام کی قیمت مجھے سمجھ میں آئی. آج یہ بچے نہ صرف اپنی زبان اور کلچرل ہیریٹیج کو فخر سے گلے لگا رہے ہیں بلکہ اسے شہر کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر پیش بھی کر رہے ہیں. اردو ان بچوں کے لیے کوئی نئی زبان نہیں ہے، لیکن قصہ گوئی کے ذریعے جس انداز میں یہ اردو سے واقف ہوتے ہیں وہ بے حد جدا اور دلچسپ ہے. دلچسپی کے اسی دھاگے میں بندھی ہے سالوں پرانی اس روایت کے زندہ رہنے کی امید. رتول جوشی، اردو VOA، دلی. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ثاقب الاسلام کو آج کے لیے اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.